تو اگر ماضی کے خسارے کا کوئی اور ذمہ دار تھا تو آج جو خسارہ اس دور میں ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار تو یہی حکومت ہے جو نالائق بھی ہے نااہل بھی ہے. اب سوئی گیس اسٹیل مل جو ہے اس نہج پہ پہنچی اس لیے ان کی سوئی گیس منقطع کر دی گئی, کنیکشن کاٹ دیا گیا, اسٹیل بند ہو گئی. لیکن ان لوگوں سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا جن کی وجہ سے گیس کٹی, ان سے نہیں پوچھا جا رہا جن کی وجہ سے اسٹیل مل بند ہو گئی. سزا ان مزدوروں کو دے رہے ہیں, ان غریبوں کو دے رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے. گیس کوئی نکالے جانے والے مزدوروں کو نہیں کاٹی تھی اسٹیل مل کی. اگر گیس دے دی جاتی تو اسٹیل مل چل پڑتی. سندھ حکومت آج بھی یہ سمجھتی ہے, یہ چاہتی ہے کہ ہم اسٹیل مل کو لے لیں اور ہم اسٹیل مل کو چلائیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اگر یہ دے دی جائے گی تو ہم اس کو چلا لیں گے اور اس میں ہم کوشش پوری کریں گے. اب جو دوسری بات آپ نے کہی جناب علی زیدی صاحب, دیکھیں اگر ایک طرف مراد علی شاہ صاحب کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کا جو اختلاف جس طرح بتا رہے ہیں کہ آمنے سامنے آ گئے وہ علی زیدی صاحب ہیں, میں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں, ان کیمروں کے ذریعے دیکھنے والے تمام پاکستانیوں پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ سیاسی سوجھ بوجھ اور میچورٹی جو چیف منسٹر میں ہے اس کا اندازہ لگائیں. اور دوسری طرف علی زیدی صاحب جو ہے جن کو میں کہتا تھا نا یہ مہا چول ہے, ان کی جو سیاسی ناپختگی ہے, جو پولیٹیکل میچورٹی ہے, جو ان کی عادات میں ان کی حرکتوں میں بچپنا پن ہے, اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا شخص ٹھیک ہوگا کون سا غلط ہوگا. آج بھی جو خبریں ان کی طرف سے چل رہی ہیں اسی کی بے وقوفی کی باتیں, جاہلانہ باتیں, ان کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ ایک وفاقی وزیر بن گئے, بنا دیے گئے بدقسمتی سے, وہ رکن قومی اسمبلی بنا دیے گئے, نازل کر دیے گئے شہر کے اوپر, اس ملک کے اوپر. تو کم از کم اگر انہیں کسی اور چیز کا احساس نہیں ہے تو جن مناصب پر وہ فائز ہیں اس کے کچھ تقاضے ہیں, اس کا وہ احساس کر لیں کہ اگر کوئی شخص وفاقی وزیر بن جائے, کتنا ہی چھچورا کیوں نہ ہو, اس کو کہیں نہ کہیں اپنا چھچورا پن جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ علی زیدی صاحب کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں ایسا نہیں کہتا ہوں, میرا ایک اپنا تجزیہ ان کے متعلق میں نے ان کو دیکھا ہے, میں جو سمجھتا ہوں, اور ایک میری پولیٹیکل چھوٹی موٹی اسٹرگل ہے, میں نے مختلف قسم کے لوگ دیکھے ہیں. ان کی حکومت میں چول تو بہت ہے, یہ مہا چول ہے. اور مجھے حیرت ہوئی, یہ کہہ رہے تھے کہ میں جواب لوں گا مراد علی شاہ سے. تو بھائی تجھے جواب لینے کا بڑا ہی شوق ہے, تو وفاقی کابینہ میں بیٹھتا ہے. وفاقی کابینہ نے ایک چینی کے اوپر کمیشن بنایا تھا اور ان کی حکومت نے کہا کہ جی چینی کے کمیشن کی رپورٹ آ جائے گی تو ہم کارروائی کریں گے. جب رپورٹ آ گئی تو ہم نے پوچھا بھائی کارروائی, تو کہنے لگا نہیں, اس کی فورنزک ہوگی, اور جب فورنزک ہو جائے گی پھر اس کے بعد کارروائی کریں گے. بھائی وہ فورنزک بھی ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کی جیبوں سے, ہمارے کروڑوں پاکستانیوں کی جیبوں سے اس چینی مافیا نے 400 ارب روپے سے زیادہ کی رقم نکال لی, ڈاکہ مارا. یہ وزیر اعظم کا گریبان پکڑے, اسے جواب طلب کریں گے, وزیر اعظم جواب دو کہ تم نے چینی مافیا میں ملوث جو ہمارے اے ٹی ایم سے پارٹی کے پی ٹی آئی کے جو اے ٹی ایم سے ان کو کیوں نہیں پکڑا ہے, ان کو جیلوں میں کیوں نہیں ڈالا ہے, نیب نے ان کے خلاف ریفرنس کیوں نہیں فائل کیا ہے. پھر گندم کا بحران آیا تھا, گندم کے بحران پہ بھی انہوں نے خود تحقیقات کروائی تھی. اسی حکومت میں, اسی کابینہ جس میں یہ چول وزیر بھی بیٹھتا ہے, انہوں نے تحقیقات کروائی. اس تحقیقات کے نتیجے میں اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو گندم کا بحران پیدا ہوا اس کی ذمہ داری وزیر اعظم پر ہے, اس کی ذمہ داری بزدار پر ہے, اس کی ذمہ داری اسد عمر پر ہے, اس کی ذمہ داری حفیظ شیخ پر ہے. کیا اس چول نے کبھی کابینہ میں بیٹھ کر اپنے وزیر اعظم سے پوچھا, یہ جواب دیا ہے کہ وزیر اعظم جواب دو کہ یہ جو اس ملک میں گندم کا بحران پیدا ہوا, جو پاکستانیوں کی جیبوں سے اربوں روپے نکال لیے گئے, اس کا آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کس کو پکڑا ہے, آپ نے کس کو جیل میں ڈالا ہے, نیب نے کیوں ریفرنس نہیں فائل کیا ہے. اس ملک میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں, اس کا ایک طریقہ ہے, جو بھی غلط صحیح ایک طریقہ ہے کہ اوگرا ایک اپنی پروپوزل دیتا ہے کہ جناب بین الاقوامی مارکیٹ میں مہنگا ہو گیا, سستا ہو گیا, قیمت بڑھا دو, کم کر دو, یہ کہتا ہے. اس کے نتیجے میں قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں, کم کی جاتی ہیں. اس ملک میں مجھے یاد نہیں پڑتا جب سے یہ اوگرا کا نظام بنا ہے اس کے بعد
کہ ایک رات میں 25 روپے کی جو اضافہ کر دیا گیا پیٹرول کی قیمتوں میں، اور اوگرا کی سفارشات کے بغیر پورے ملک میں پیٹرول کا بحران تھا، مل نہیں رہا تھا، اور 25 روپے بڑھے اور اگلے منٹ میں جو پورے ملک میں پیٹرول دستیاب ہو گیا۔ کیا اس چول وزیر نے اپنے وزیر اعظم سے یہ جواب لیا کہ بھئی اس مافیا کے خلاف تم نے کیا کیا جس کے خلاف تم اعلانات کرتے تھے کہ میں مافیاز کو نہیں چھوڑوں گا، میں مافیاز کو جیل میں ڈالوں گا، میں ان کو رعایت نہیں دوں گا؟ 25 روپے ایک رات میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے بعد اس ملک کے لوگوں کی جیبوں سے اربوں روپے نکال لیے گئے۔ کیا وزیر اعظم سے اس چول وزیر نے جواب مانگا کہ تم نے کیا کیا ہے جو لوگوں کی جیبوں سے اربوں روپے نکلے ہیں؟ نہیں مانگا۔ ایل این جی کا جو بحران ہے، جو گیس کا بحران ہے اس ملک میں، صرف گیس کے بحران کی وجہ سے، ایل این جی کے بروقت آرڈر نہ دینے کی وجہ سے، فرنس آئل کی وجہ سے، بجلی پیدا کرنے کی وجہ سے اس ملک کے لوگوں کی جیبوں پر 200 ارب روپے سے زیادہ کا ڈاکہ پڑ چکا ہے۔ کیا اس چول وزیر نے اپنی کابینہ میں بیٹھ کر اپنے وزیر اعظم سے یہ پوچھا کہ یہ جو گیس کا بحران پیدا ہوا ہے، ایل این جی کے نام پر جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے، جو کرپشن ہوئی ہے، تم نے اس مافیا کے خلاف کیا کیا ہے؟ نہیں پوچھا۔ اس ملک میں دواؤں کی قیمتیں بڑھ گئی، وزیر اعظم نے اپنے وزیر کو ہٹا دیا اس بنیاد پر، پتہ چلا تھا اس کو کس نے کوئی لین دین کی ہے۔ کیا اس چول وزیر نے کابینہ میں بیٹھ کر کبھی یہ پوچھا اپنے وزیر اعظم سے کہ اس ملک کے غریب لوگوں کو دوائیاں میسر نہیں ہیں، ان کے بس میں نہیں رہا کہ وہ دوائیاں خرید سکے، اتنی مہنگی آپ نے کر دی ہیں؟ نہیں پوچھا گیا۔ اتنے مختلف سکینڈلز ہیں، اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں، دوائیاں مہنگی ہیں، گیس مہنگی ہے، بجلی مہنگی کر رہے ہیں، پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، چینی مہنگی کر رہے ہیں، گندم مہنگا کر رہے ہیں، ڈالر مہنگا ہو گیا، لیکن کبھی اس کو جرت نہیں ہوئی کہ یہ اپنے چور اور مافیا جو اس کے ساتھی ہیں ان کے متعلق کوئی سوال کر سکے۔ اگر اخلاقی جرت تھوڑی بہت ہے جو نہیں ہے، اگر کہیں کوئی تھوڑی بہت جاگ جائے شرم اس کے اندر، تو ضرور اپنے وزیر اعظم سے یہ پوچھے، جواب طلب کرے کہ اس ملک کے لوگوں کی جیبوں سے جو ہزاروں ارب روپے نکالے ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے اے ٹی ایمز نے، ان کے خلاف کارروائی وہ کب کریں گے؟ تو پھر یہ وزیر اعلیٰ سے بھی جواب طلب کر لیں، بالکل ہم جواب دے دیں گے۔ ہم تو دے رہے ہیں، ہم نیب کو بھی دے رہے ہیں، ہم عدالت کو بھی دے رہے ہیں، ہم میڈیا کو بھی دے رہے ہیں، لیکن جو جواب نہیں دے رہا وہ ان کا وزیر اعظم نہیں دے رہا اور یہ چول وزیروں کی ٹیم نہیں دے رہی۔ دیکھیں وہ ریکارڈ اس طرح ہے، یہ ناصر شاہ صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کچھ شرکا ایسے تھے جو کراچی میں نہیں تھے، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میٹنگ میں شامل تھے، اور جب ویڈیو لنک پہ میٹنگ ہوتی ہے تو اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں میں نے وہ خفیہ ریکارڈنگ کی، اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ اب اگر یہ چول وزیر کھڑے ہو کے یہ کہے کہ جی میں نے کوئی غلطی نہیں کی اور چیف منسٹر نے غلطی کی ہے اور جاتی کی ہے اور اس طرح کی بات کی ہے، تو اگر ضرورت پڑی، یہ فیصلہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس کو ریلیز کریں نہ کریں، لیکن اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہمیں اس کا اصل چہرہ قوم کو دکھانا پڑے تو میری تو رائے ہوگی کہ دکھا دینا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے، میری رائے ہے کہ پہلا سوال اسد عمر سے بھی پوچھا جانا چاہیے، کبھی اگر کوئی سامنا ہو، امین الحق سے بھی پوچھا جانا چاہیے، اور نجیب ہارون صاحب جو ان کی ایم این ہے اس سے بھی پوچھا جانا چاہیے۔ ہم تو چلیں فریق ہو گئے نا، ہم تو باعث تو ہو سکتے ہیں، میرا موقف ظاہر ہے کہ چیف منسٹر کے موقف کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ جو 3 نام میں نے آپ سے لیے ہیں جن کا تعلق حکومتی اتحاد سے ہے، جو میٹنگ کے اندر موجود تھے، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کا رویہ کیسا تھا۔ اور اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ یہ پچھلے ہفتے میں دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے ایسی حرکت کی ہے، تو ہم نے کہا کیا پہلے نہیں کر چکا؟ تو انہوں نے کہا پہلے کسی اور نے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک اور وزیر یا کوئی ایک اور فرد بھی کسی میٹنگ میں ایسی چیز کر چکا تھا۔ اب ہم نے یہ باتیں کبھی شیئر نہیں کی۔ 16 تاریخ کی میٹنگ تھی، 17 کو سی ایم نے خط لکھا، اور یہ خط میں نے نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ لکھ دیا گیا ہے۔ مجھے یہ ضرور پتا تھا کہ سی ایم صاحب نے میٹنگ میں کہا تھا کہ میں شکایت ضرور کروں گا پرائم منسٹر کو، تو یہ خط لکھا گیا۔ اب
ایک خط ہے جو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک ملک کے وزیر اعظم کو لکھتا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کانفیڈینشیل. اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف وزیر اعظم تک کیا ہوگا، کاپی وپی کہیں نہیں گئی اس کی. وہ خط جو وزیر اعظم کو لکھا گیا، وہ خط آؤٹ ہوتا ہے، میڈیا پہ آتا ہے، سوشل میڈیا پہ آتا ہے، پھر وہ چول وزیر جو جواب دیتا ہے اس جواب کو بھی میڈیا پہ پبلک کر دیا جاتا ہے. تو یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہم نے جب تک یہ چیزیں پبلک نہیں ہوئیں، ہماری جانب سے آپ نے کسی کی زبان سے ایک لفظ نہیں سنا ہوگا کہ اس قسم کی بدتمیزی یا تلخی جو ہے اس پاگل وزیر نے کسی میٹنگ میں کی تھی. تو مجھے لگتا ہی ہے، میں نے اس وقت بھی جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، چونکہ کوئی عام آدمی خاص طور پہ وزیر کی جو سیٹ پہ بیٹھا ہو اس قسم کا حرکت اور رویہ وہ اختیار کر نہیں سکتا ہے. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے. وہ ذہنی دباؤ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اطلاعات ہے کہ شاید ان کو کیبنٹ سے نکالا جا رہا ہے. وہ ذہنی دباؤ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، میں نے سنا ہے کہ کوئی انہیں بلیک میل کر رہا ہے. وہ ذہنی دباؤ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کے پی ٹی کا سابق چیئرمین تھا ان کے ساتھ بڑے ایشوز تھے، میں جب اس کا نام لیتا تھا ان کو آگ لگ جاتی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں کہیں پبلک ہو رہی ہوں. تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن اسباب اس کے بہت سارے ہو سکتے ہیں. لیکن میرا اندازہ ہے کہ علی زیدی صاحب اس وقت جو ہے وہ ذہنی طور پر نارمل صورتحال میں نہیں ہے. یہ تو اگر والی بات آپ کر رہے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی نوبت آئی ہی نہیں. لیکن چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب ہی رہیں گے. اور اگر وفاقی حکومت کی یہ خواہش ہے جو انہوں نے تسلیم کیا تھا، شیخ رشید صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ صرف مراد علی شاہ ایسا ہے جو وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہا ہے. ہم اس کہتے ہیں نا جو نیب ہے یہ اعلی کار ہے، اس حکومت کو جو ٹف ٹائم دے گا، جو ان کی نالائکیوں نااہلیوں پر بولے گا، اس کے خلاف نیب سرگرم ہو جائے گی. اور چیف منسٹر مراد علی شاہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو اس پاداش میں ریفرنس میں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ سندھ کے حقوق کی بات کرتا ہے، سندھ کے صوبے کی آئینی جو این ایف سی میں اس کا شیئر بنتا ہے اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ اگر سندھ کے لوگوں کو گیس نہیں ملتی اس کے لیے آئین کے حوالے دے کر اس کی بات کرتا ہے، وہ اگر کراچی شہر کے لیے جتنا کام وفاق کو پہلے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے تھے وہ بات کرتا ہے، اگر وہ صوبہ سندھ کے لوگوں کو بجلی کے بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس کی بات کرتا ہے، اگر اس کے نتیجے میں اس کے خلاف ریفرنس بنائے جاتے ہیں تو پھر میری گزارش ہوگی کہ ہم سب پہ بنا دیں، کیونکہ ہم یہ سارے مطالبات کرتے رہیں گے، ہماری زبان بند نہیں ہوگی. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.